راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے وہ ہے داؤد اور مسیحا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم داؤد کے زندگی پہ غور کر رہے ہیں۔ داؤد ایک چرواہا تھے، ایک گائک تھے، ایک لیکھک تھے، خدا کے کلام کے شاگرد تھے، جنگ میں ہیرو تھے، اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ یہ ان کے خوبیاں تھے۔ اور گئے وقت کے سبق میں ہم دیکھے تھے کہ انہوں گنہگار بھی تھے۔ انہوں ایک ایسا کام کرے جس کی وجہ سے خدا ان سے ناخوش ہوا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ خدا جو ہے داؤد کو معاف کر دیا کیونکہ داؤد اس سے معافی مانگے۔ انہوں اپنے پورے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرے اور خدا سے معافی مانگے اور اس بات کا یقین کرے جو خدا نجات دہندہ کا وعدہ کرا تھا کہ انہیں نجات دہندہ کو یہ دنیا میں بھیجے گا اور وہ نجات دہندہ ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی پوری قیمت اپنا پاک خون بہا کے چکائیں گا۔ آج ہم ایک زبردست کتاب پہ غور کرنے جا رہے ہیں اور وہ کتاب کا نام ہے زبور۔ زبور کے کتاب میں 150 باب ہیں جس کو انگریزی میں چیپٹرز بولتے ہیں۔ زبور میں 150 چیپٹرز ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کئی نبیوں کا استعمال کرا یہ زبور لکھنے کے لیے۔ کئی سو سال سے زبور لکھے جا رہے تھے۔ زبور لکھنے میں جو نبیاں شامل ہیں وہ ہیں موسیٰ، سلیمان، آساف اور کورح کے بیٹے اور داؤد۔ لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ زبور لکھے بولے تو وہ ہیں داؤد۔ آج ہم زبور کے 2 بابوں کو اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ ہم کو 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے جو یہ دنیا میں موجود ہیں۔ ایک قسم کے لوگ ہیں جو یہ دنیا میں راستی کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک قسم کے لوگ ہیں جو ناراستی کے ساتھ یہ دنیا میں چلتے ہیں۔ زبور کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ
نابود ہو جائے گی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک قسم کے لوگ ہیں جن کو خدا کے طرف سے برکت ملتی ہے، اور ایک قسم کے لوگ ہیں جو خدا کے طرف سے برکت نہیں ملتی ہے اور برکت نہیں ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے ہر ایک انسان برکت پانا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ہلاک ہونا نہیں چاہتا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کے طرف سے برکت پائے۔ خدا کی مرضی یہ نہیں کہ کوئی بھی ہلاک ہونا۔ اگر ہر ایک انسان خدا کی طرف سے برکت لینا چاہتا ہے تو اس کو برکت کی راہ لینا پڑے گا جو خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ برکت کی راہ جو خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے، وہ برکت کی راہ کیا ہے؟ یہ زبور کا جو پہلا باب ہے، دو خیال ظاہر کرتا ہے۔ پہلا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا نہیں چاہیے جو خدا کے کلام کو ٹھٹے مارتے ہیں اور خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ خدا کے کلام پہ دن اور رات دھیان کرنا چاہیے، یہ مقصد کے ساتھ کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں گے اور خدا کے کلام کا یقین کریں گے، نجات کے راہ کو ہماری زندگی میں قبول کریں گے، یعنی کہ وہ نجات کی راہ جو خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے۔ اگر آپ خدا کے راز بازی کے راہ کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے اور راز بازی کے راہ پہ چلیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آپ اس درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا گیا ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے خدا میں قائم ہوں گی اور آپ وقت پہ پھل لائیں گے، جیسا کہ محبت ہے اور خوشی ہے اور اطمینان ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے راز بازی کے راہ پہ نہیں چلیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ بھوسے کی مانند جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اب ہم زبور کے دوسرے باب پہ غور کریں گے۔ یہ باب میں جو ہے خدا داؤد کی مدد کرا نجات دہندہ کے بارے میں لکھنے کے لیے جو یہ دنیا میں آنے والے تھے۔ یہ ایک زبردست زبور ہے۔ اب ہم یہ زبور پڑھیں گے اور یہ زبور میں 12 آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ بس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کی عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹوں کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے ایک زبردست بات بتایا ہے جس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ زبور میں خدا جو ہے نجات دہندہ کے بارے میں بتایا ہے جو یہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ یا خدا نجات دہندہ کے 3
زبردست نام ظاہر کرا ہے۔ یہ نجات دہندہ ساری دنیا کے لیے نجات لائیں گے۔ خدا جو ہے دنیا سے ایسی محبت رکھا کہ انہیں یہ دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے یہ نجات دہندہ کے ذریعے سے نجات کا راستہ نکالا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا وہ کیا 3 نام نجات دہندہ کے یہ زبور میں ظاہر کرا۔ وہ 3 نام ہیں مسیح اور بادشاہ اور بیٹا۔ اب ہم یہ 3 ناموں پہ باری باری سے غور کریں گے۔ پہلا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے نجات دہندہ کو مسیح بلاتا ہے۔ مسیح جو ہے ایک عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو خدا چنا، یعنی کہ وہ جو مسیح کیا گیا ہے۔ جب خدا مسیح کا نام لیتا ہے تو انہیں آدم کے اولاد کو یہ اعلان کرنا چاہتا تھا کہ ہر ایک جو ہے مسیح پہ ایمان لانا، کیونکہ خدا ان کو چنا ہے اور ان کو نجات دہندہ کی حیثیت سے چنا ہے، اور مسیح یہ دنیا کا انصاف کرنے والے رہیں گے، یعنی کہ مسیح یہ دنیا کا انصاف کریں گے۔ یہ زبور کے 2 باب میں خدا جو ہے یہ بتایا ہے کہ آدم کے کئی اولاد مسیح کو اپنے زندگی میں قبول نہیں کریں گے بلکہ ان کا انکار کریں گے۔ اب ہم یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، قوم میں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو خدا یہ لوگوں کے درمیان بھیجا تو کیوں اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ لوگ اس لیے مسیح کا انکار کریں گے کیونکہ مسیح ایک مقدس انسان رہیں گے اور ان میں کوئی بھی گناہ نہیں رہے گا۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ خدا یہ آیتوں میں بتانا چاہتا تھا کہ یہودیاں اور یہ دنیا کے قومیں مل کے کیسا مسیح کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہیں خدا ہے، انہیں یہ بات جانتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ کون سا شریر آدمی یہ کام کرنے والا ہے۔ خدا جو ہے ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ انہیں اپنے ارادوں کو پوری کرے گا، نجات دہندہ کو یہ دنیا میں بھیجا کے سارے دنیا والوں کے لیے نجات کا راستہ قائم کرے گا۔ یاد رکھو کہ خدا کے ارادوں کو ایک انسان نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے سب لوگوں پہ خدا ہنستا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اس کے ارادوں کو نہیں روک سکتا۔ زبور کے کتاب باب 2 اور اسی آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو پہلا نام جو خدا نجات دہندہ کو دیا بولے تو وہ ہے مسیح۔ اب دوسرا نام جو خدا نجات دہندہ کے بارے میں ظاہر کرا بولے تو وہ ہے بادشاہ۔ مسیح جو ہیں بادشاہ بھی ہیں، حالانکہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں نجات دہندہ کا انکار کریں گے، مگر لوگ انکار کرنے کے باوجود انہوں حکومت کریں گے اور لوگوں کا انصاف کریں گے۔ قیامت کے دن انصاف کریں گے، یعنی کہ عدالت کے دن ہر ایک انسان نجات دہندہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکیں گا، کیونکہ خدا ان کو چنا ہے اور ان کو مسیح اور بادشاہ بنا ہے۔ انہوں بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا رہیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح آپ کے نجات دہندہ رہیں گے یا پھر آپ کے قاضی رہیں گے، یعنی کہ آپ پہ فیصلہ کرنے والے۔ اب ہم
تیسرے بات پہ جائیں گے، اور تیسرا نام جو خدا نجات دہندہ کو دیا وہ ہے بیٹا۔ سب سے ضروری بات جو ہم کو جاننا ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ داؤد جو زبور لکھے اپنے عقل سے یا اپنے سمجھ سے نہیں لکھے، بلکہ خدا جیسا ان کی رہبری کر رہا تھا وہ رہبری کے ساتھ داؤد زبور لکھے۔ اور ایک بات جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ نبیان جو خدا کا کلام لکھے اس میں سے چند چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، مگر سچائی تو سچائی رہیں گی۔ اب ہم واپس زبور کے دوسرے باب پہ آئیں گے اور آیت 7 پڑھیں گے۔ وہاں مسیح بولتے ہیں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یہاں خدا جو ہے مسیح کو بولتا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ یا خدا جو ہے مسیح کو اپنا بیٹا بولا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں مسیح کو اپنا بیٹا بولا؟ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا کوئی بیوی نہیں لیا تاکہ اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوئے۔ ایسا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں خدا کے بارے میں ایسی بات لانا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی بات ہم ہمارے دل و دماغ میں لاتے ہیں تو ہمارے پہ لعنت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کو جو ہے خدا کیوں ایسا بولا کہ تو میرا بیٹا ہے؟ یا ہم آپ کو اس کے 3 وجہ بتانا چاہیں گے۔ خدا اس لیے مسیح کو اپنا بیٹا بلایا کیونکہ مسیح جو ہیں اوپر سے آئے، یعنی کہ آسمان سے۔ مسیح جو ہے آدمی کے ذریعے سے نہیں آئے بلکہ خدا کے موجودگی سے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کا کوئی زمینی باپ نہیں تھا۔ ان کے زمینی وجود پہ غور کریں گے تو انہوں داؤد کے نسل سے آئے، کیونکہ مسیح ایک کنواری کے ذریعے سے پیدا ہوئے جو داؤد کی رشتہ دار تھی۔ لیکن اگر ہم ان کے باپ کے طرف سے دیکھیں گے تو انہوں خدا کے روح کے ذریعے سے آئے، اور کیونکہ انہوں خدا کے روح کے ذریعے سے آئے تو خدا ان کے بارے میں بول سکا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یہ پہلی وجہ ہوئی۔ اب ہم دوسرے وجہ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کیوں مسیح کو یہ بولا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ خدا اس لیے مسیح کو اپنا بیٹا بولا کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا اور مسیح ایک ساتھ اپنی پاک طبیعت بانٹتے ہیں۔ نجات دہندہ کو پاک اور مقدس ہونا تھا جیسا خدا پاک اور مقدس ہے۔ اس وقت ہم یہ مضمون کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے، لیکن جب ہم انجیل پہ غور کرنا شروع کریں گے ہم دیکھیں گے کہ مسیح جو ہے آدم کے اولاد کے ویسا نہیں تھے جو گناہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ بڑے سے بڑے نبیاں بھی گناہ کرے اور گناہ میں بار بار گرتے گئے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح بے گناہ تھے، ان میں گناہ نہیں تھا، انہوں ہمیشہ خدا کی مرضی کرتے رہے۔ یہ ضروری تھا کہ مسیح بے گناہ رہے کیونکہ انہوں دنیا میں آ رہے تھے گنہگاروں کو گناہ سے نجات دینے کے لیے۔ پیارے دوست، جو خود گناہ میں مبتلا ہے کیا انہیں دوسروں کو ان کے گناہ سے نجات دلا سکتا کیا؟ بالکل نہیں۔ لیکن مسیح بے گناہ تھے، اس لیے انہوں گنہگاروں کو گناہ سے نجات دلا سکتے۔ صرف مسیح میں یہ خوبی ہے۔ کلام میں مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں اس کے 7ویں باب میں اور اس کی آیت 7 میں دیکھیں گے تو مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بیریا اور بیداغ ہو اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ صرف مسیح پاک تھے جیسا خدا پاک ہے، اور اس لیے خدا جو ہے شرمایا نہیں ان کو اپنا بیٹا بلانے کے لیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کیوں اپنا بیٹا بلایا۔ خدا اس لیے مسیح کو اپنا بیٹا بلایا کیونکہ انہیں مسیح کو
دوسرے نبیوں سے الگ بتانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسا خدا جو ہے ابراہم کو اپنا دوست بلایا، اور اگر ہم موسیٰ پہ غور کریں گے تو خدا موسیٰ کو مرد خدا کا خطاب دیا اور داؤد کو خدا اپنے دل کے مطابق کا خطاب دیا، مگر خدا کون سے نبی کو بول سکا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا؟ کس کو بھی نہیں سوائے مسیح کے۔ خدا جو ہے مسیح کے بارے میں اس لیے بول سکا کیونکہ صرف مسیح ہیں جو اوپر سے آئے، یعنی کہ آسمان سے، اور کنواری کے ذریعے سے اور روح القدس کے طاقت سے یہ زمین پہ پیدا ہوئے اور ایک بے گناہ زندگی یہ زمین پہ گزارے۔ ان میں کوئی بھی گناہ موجود نہیں تھا۔ اب ہم ایک سوال کرنا چاہیں گے آپ سے، کیا آپ مسیح کو جانتے ہیں کیا؟ وہ بادشاہ جس کو خدا بلاتا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص مسیح کو جانے اور مسیح کی سنے اور مسیح پہ ایمان لائے اور مسیح کو اپنے زندگی میں قبول کرے۔ داؤد ان سب کو جو مسیح کو اپنے زندگی میں قبول نہیں کرے ہیں، ان لوگوں کو یہ لفظوں سے خبردار کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ داؤد کے لفظ آپ لوگ سب غور سے سننا۔ داؤد لکھتے ہیں، پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ خیر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے صرف مسیح کا راستہ نکالا ہر ایک انسان کو گناہوں سے معافی دلانے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر کے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا کا کلام ختم کرنے سے پہلے پھر سے ہم آپ کا توجہ وہ 3 آیتوں پہ لانا چاہیں گے جہاں زبور کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ خیر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ یسوع کا لہو مجھے چھو گیا ہے، روح خدا کا پیار ملا ہے، یسوع کا لہو مجھے چھو گیا ہے، چھو گیا ہے، چھو گیا ہے، یسوع کا لہو گیا مجھے چھو، روح خدا کا پیار ملا ہے، یسوع کا لہو مجھے چھو گیا ہے، چھو گیا ہے، چھو گیا ہے،
देता है लहू, देता है लहू। प्यारे भाई और बहन, हम यकीन करते हैं कि आज का कलाम आपको पसंद आया होगा और आप खुदा के तरफ से बरकत भी हासिल करे होंगे। अगर आप खुदा के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास नया अहदनामा मौजूद है। अगर आप इन्हें हमसे हासिल करना चाहते हैं तो आज ही हमको इस पते पे लिखिए। हमारा ईमेल आईडी है dakni@radio882.com। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दी जिंदगी, अब दी खुशी, रोशनी हमें। इस रास्तबाजी की राह प्रोग्राम सुनने के बाद और जानकारी के लिए आप हमें इस फ़ोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 8523047990, और हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रास्तबाजी की राह प्रोग्राम के जरिए खुदा आप सब लोगों की ज़िंदगियों में बरकत दे। आमीन।